تو محافظ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے؟ تو نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی دھماکے دار ہونے والی ہے، کیونکہ اب وہاب درانی کو مکمل یقین ہو چکا ہے کہ پارس کے قتل کے پیچھے ندیم کا ہی ہاتھ تھا، جبکہ دوسری طرف ابھی تک یہی سوچ رہا ہے ندیم کہ یہ سب کچھ وہاب درانی نے کیا ہے اور پارس کی موت کے پیچھے وہاب درانی کا ہی ہاتھ ہے۔ دونوں ایک دوسرے پر اب شک کر رہے ہیں اور یہی وہ لمحہ ہے جس کا بیداد صاحب شروع سے انتظار کر رہے تھے، لیکن اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلا شکار کون ہوگا، ندیم ہوگا یا وہاب درانی؟ تو یہ سب میں آپ کو بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں۔ اس سے پہلے اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو وہاب درانی کو مکمل یقین ہے کہ پارس کی گاڑی پر ہونے والے دھماکے کے پیچھے ندیم کا ہی ہاتھ تھا۔ دوسری جانب ندیم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ حملہ وہاب درانی نے کیا ہے، لیکن اس نے جان بوجھ کر اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ لیکن ندیم کو ابھی تک یہ احساس نہیں ہے کہ وہاب درانی کا اگلا ہدف آفتاب نہیں ہے بلکہ ندیم خود ہونے والا ہے، اور وہاب درانی اب اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ وہ یہ سوچ کر پاگل ہو چکے ہیں کہ جس پارس کو وہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش سمجھتا تھا، وہ اپنی زندگی میں آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو چکی ہے، اور اب وہاب درانی بہت پچھتا رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے پارس تک پہنچنے کے لیے غلط شخص پر بھروسہ کر لیا تھا، مجھے ندیم جیسے لالچی آدمی پر کبھی اعتبار کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور وہ شخص جو اپنے خون کے رشتے سے وفا نہ کر سکا وہ میرے لیے کیسے کام کر سکتا تھا؟ اس نے مجھ سے زمین چھین لی اور آخرکار پارس کو ہمیشہ کے لیے مجھ سے چھین لیا گیا۔ اور پھر یہ سوچتے ہوئے وہاب درانی نے فیصلہ کیا ہے کہ اسے خود بیداد صاحب سے بات کرنی چاہیے، اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جاتا ہے کس طرح وہ اسے یقین دلانا چاہتا ہے کہ پارس کے ساتھ اس واقعے میں اس کا کوئی ہاتھ بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف بیداد صاحب اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ پہلے ہی جانتے تھے کہ جیسے ہی وہاب درانی کو پارس کی موت کی خبر ملے گی وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے بلکہ وہ ضرور رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہاب درانی نے جیسے ہی بیداد صاحب کو کال کی تو وہ بہت دکھی آواز میں اس سے مخاطب ہوتا ہے کہ یقین کرو بیداد صاحب، یہ واقعہ مجھ سے نہیں ہوا، میں پارس کی اچانک موت سے اتنا زیادہ غمزدہ ہو چکا ہوں کہ جتنا آپ ہیں، کیونکہ میں پارس سے شدید محبت کرتا تھا اور میں پارس کے ساتھ ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب بیداد صاحب اپنا اگلا قدم اٹھائیں گے۔ وہ بہت سنجیدگی سے جواب دیتا ہے، وہاب اگر مجھے تھوڑا سا بھی یقین ہوتا کہ اس سب کے پیچھے تم ہو تو میں 24 گھنٹے کے اندر ہی تمہارا کام تمام کر دیتا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ حملہ آپ نے نہیں کروایا، لیکن یہ دکھ صرف میری بیٹی کی موت کا نہیں ہے۔ میرے اپنے لوگوں نے میری کمر توڑ کے رکھ دی ہے، میرے دشمنوں نے مجھے تباہ نہیں کیا لیکن میرے اپنے تعلقات ہیں۔ یہ ایک جملہ وہاب درانی کے تمام شکوک و شبہات کو ختم کر دیتا ہے۔ اب اسے پورا یقین ہو چکا ہے کہ بیداد بھی اس شخص کی طرف اشارہ کر رہا ہے جسے وہ پہلے ہی شک کر رہا تھا، یعنی ندیم۔ اور پھر خون بند کرنے سے پہلے وہاب نے صرف ایک جملہ کہا کہ اپنی بہن کو تعزیت بھیج دینا ندیم کے لیے، اور جیسے یہ سنتا ہے بیداد صاحب تو یہ سن کر حیران رہ جاتا ہے اور خوف کا ڈرامہ یہاں پر کرتا ہے۔ وہ بار بار فون پر کہتا ہے، وہاب میری بات سنو وہاب، لیکن وہاب اسے میں فون بند کر دیتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوگا جب بیداد صاحب کا پورا منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب صاف نظر آ رہا ہے کہ وہاب درانی ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کریں گے، پہلی پرواز سے پاکستان واپس آئیں گے، بلکہ کیونکہ اب اس کے پاس پیرس کی موت کا ذمہ دار صرف ایک ہی شخص ہے اور وہ ہے ندیم شاہ۔ دوسری جانب ندیم شاہ بھی شدید پریشانی کا شکار ہو چکے ہیں، اسے ہر لمحہ خوف زدہ کیا جا رہا ہے کہ اگر پیرس کے ساتھ دھماکے کے پیچھے وہاب درانی کا ہاتھ ہے تو اس کا اگلا ہدف یقیناً میرا بیٹا آفتاب ہی ہوگا۔ اس لیے وہ آفتاب سے فوراً مخاطب ہوتے ہیں اور اس سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جلد از جلد بیرون ملک بھیجنا ہوگا، کیونکہ یہاں پر ندیم کو اندازہ نہیں ہے کہ وہاب درانی کی نظریں یہاں پر آفتاب پر نہیں بلکہ خود ندیم پر ہی ہیں۔ تو وہاب درانی کے پاکستان واپس آتے ہی اس نے پہلے ندیم کے ساتھ اکاؤنٹس طے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوسری طرف بیداد صاحب بھی تماشا بن کر خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اگر وہاب درانی واقعی پاکستان آ کر ندیم کو قتل کر دیتے ہیں تو بہت ممکن ہے کہ بیداد کے آدمیوں کو بھی وہاب درانی کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانا پڑے، یعنی جو کھیل بیداد نے شروع کیا تھا وہ غالباً دونوں دشمنوں کی موت پر ختم ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں پیرس کی۔ زوال کے گھر پہنچنے کے بعد پیرس پوری طرح مطمئن نہیں ہے، وہ ہمیشہ خاموش رہتی اور پریشان رہتی ہے۔ ایک طرف ریشم اور مریم کا ابھی تک ساتھ نہیں چل رہا تو دوسری طرف زوال بھی جلد واپس آنے والا ہے۔ پیرس کے دل میں بار بار ایک ہی سوال اٹھتا ہے کہ زوال کے جانے کے بعد وہ اس عجیب و غریب ماحول میں اکیلی کیسے رہے گی، وہ کس سے بات کرے گی، وہ اپنا وقت کیسے گزارے گی۔ لیکن یہ وہ چیز نہیں ہے جو اسے پریشان کر رہی ہے، وہ بھی یہ لمحہ اپنے والد بیداد صاحب کی فکر میں رہتی ہے۔ زوال کافی زیادہ دیر تک پیرس کو خاموش اور پریشان دیکھتا رہتا ہے اور آخرکار اس سے پوچھ ہی لیتا ہے کہ پیرس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ پر زوال نے اسے تسلی دی، تم بالکل فکر نہ کرو، بیداد صاحب اکیلے نہیں ہیں، میں کل واپس جا رہا ہوں اور ہمیشہ ان کے ساتھ ہی رہوں گا۔ اور اگلے ہی دن واپس جانے سے پہلے زوال خاص طور پر اپنی والدہ اور مریم سے کہتا ہے کہ پیرس ہمارے گھر کا مہمان ہے، وہ ہمارے خاندان میں مہمانوں کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے، ایسے اپنے ساتھ بٹھائیں، اس کا خیال
رکھیں تاکہ اسے کبھی احساس نہ ہو کہ وہ یہاں پر اکیلی ہے یا اجنبی ہے۔ یہ سن کر مریم کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ریشم کی بات سن کر اس نے بغیر کسی وجہ کے پیرس سے دوری رکھی، اور وہ پھر فوراً اپنے بھائی کو یہ تسلی دیتی ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ پیرس کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوگی اور میں اس کا اچھی طرح سے خیال رکھوں گی۔ یہاں جانے سے پہلے زوار الوداع کہنے پیرس کے کمرے میں جاتا ہے، لیکن جیسے ہی پیرس باہر آتی ہے تو زوار چند لمحے سے دیکھتا رہتا ہے۔ مریم کا سادہ لباس پہن کر پیرس پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت اور دلکش لگ رہی ہوتی ہے۔ دیکھنے والوں کو یاد ہوگا کہ زوار نے خود ایک بار پیرس سے کہا تھا کہ یہ خوبصورت نظر آنے کے لیے مہنگے کپڑوں کی نہیں سادگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج وہ اپنے الفاظ کو سائز سمجھتی ہے اور پیرس کی یہ سادگی اس پر گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ خیر زوار پھر چلا جاتا ہے جبکہ مریم بھی پیرس کے بارے میں اپنا رویہ بدلتی ہے۔ ایسے ایسے پیرس خاندان کے ساتھ ملنا شروع کر دیتی ہے اور اسے سادہ زندگی کی عادت ہو جائے گی۔ لیکن اصل امتحان تب آئے گا جب پیرس کو پتہ چلے گا کہ ریشم نہ صرف زوار کی کزن ہے بلکہ اس کی یہاں پر منگیتر بھی ہے اور دونوں شادی کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ یہ حقیقت پیرس کے لیے بہت بڑا یہاں پر جھٹکا ثابت ہو سکتی ہے۔ یہاں اعجاز وقت اس حقیقت سے بھی بے خبر ہیں کہ اس کے گھر میں رہنے والی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ بہزاد صاحب کی بیٹی بھی ہے جو اس کا بہت پرانا دوست رہ چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب اعجاز وقت کو حقیقت کا پتہ چل جائے گا تو کیا وہ اپنے بیٹے کی خوشی کو ترجیح دیں گے یا نہیں، یا پھر اپنی پرانی زبان کو برقرار رکھتے ہوئے ریشم کو اس گھر کی بہو بنائیں گے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ کیا زوار کی قسمت میں پیرس لکھی جائے گی یا ریشم؟ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر اعجاز وقت کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ میرے اپنے دوست بہزاد صاحب کی بیٹی ہے تو وہ فوراً یہاں پر اس کو گھر سے نکالنے کا سوچیں گے۔ لیکن پھر یہاں پر آپ کو دکھایا جائے گا کس طرح زوار واپس آ جائے گا۔ جب زوار کو یہ معلوم ہوگا کہ یہاں پر پیرس کی اس کو معلوم ہو چکا ہے اعجاز وقت کو کہ یہ بہزاد صاحب کی بیٹی ہے تو وہ پھر بہزاد صاحب سے ملنے کو اس کو کہیں گے، جبکہ یہاں پر بہزاد صاحب خود اعجاز وقت سے ملنا چاہیں گے۔ جبکہ دوسری طرف یہاں پر ندیم اور آفتاب کا کام بھی تمام ہونے والا ہے اور بہت جلد یہاں پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاب درانی ندیم اور آفتاب کو کسی ایکسیڈنٹ میں قتل کرنے والا ہے یا پھر ان کا خود قتل کر دے گا۔ اس کے بعد آپ کو دکھایا جائے گا کہ اس طرح بہزاد صاحب کا وہی دوست جہاں پر پولیس آفیسر جو پھر سے یہاں پر انٹری کرے گا اور یہاں پر بہزاد صاحب کے حکم پر، جبکہ وہ اسے بتائے گا کہ ندیم اور آفتاب کے قتل کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ نہیں بلکہ وہاب درانی کا ہی ہاتھ ہے، تو پھر عین ممکن ہے کہ اس کے قتل کے الزام میں وہاب درانی کو سلاخوں کے پیچھے بھی جانا پڑے۔ اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ پھر بہزاد صاحب اعجاز وقت سے ملنا چاہیں گے کیونکہ وہ پیرس کی شادی یہاں پر زوار وقت کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر وہ اعجاز وقت سے یہ مطالبہ کریں گے کہ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ آپ کے بیٹے کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ میری بیٹی کی حفاظت آپ کے بیٹے کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو کیا ہوگا دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہاں پر اعجاز وقت کو جب یہ معلوم ہوگا کہ یہ پیرس کوئی اور نہیں بلکہ بہزاد صاحب جو میرا پرانا دوست رہ چکا ہے اس کی اپنی بیٹی ہے، تو کیا وہ اسے اس گھر میں قبول کر پائیں گے یا نہیں؟ اور کیا دوسری طرف سب سے پہلے کس کا قتل ہونے والا ہے؟ کیا وہاب درانی کا ہوگا یا پھر ندیم کا ہوگا؟ تو آپ کو جو بھی فیڈ بیک ہو ہمیں کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔